رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہو، اس کی مناسبت سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اس خطے میں جو اولیاء کاملین آئے ہیں قریب قریب ان کے سردار ہیں، اور جو اگرچہ ان سے پہلے اسلام کا سورج سرزمین ہند میں، سرزمین بر صغیر میں طلوع ہو چکا تھا، لیکن اپنی تمام تر جلوہ رعنائیوں کے ساتھ، جلوہ سامانیوں کے ساتھ جو طلوع ہوا ہے، اس میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہم اثر جو اولیاء ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سی جو آشنائی ہے ان کے ساتھ ہم سب کو ہو سکے۔ ویسے تو یہ ایسے مضامین ہیں جن پر پورے کے پورے پروگرام ہونے چاہیے، ان کے تذکرے سے ایک تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ جہاں ذکر الصالحین ہو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور یہ بھی فرمان ہے کہ ذکر الصالحین کفار، نیک لوگوں کا جو ذکر ہے وہ اہل ایمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کا ذکر سننے سے ایک رقت قلبی بھی ملتی ہے، اور بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا شمار بھی ان کے نام لیواؤں میں ہو سکے۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا جو ہمارا مضمون ہے یہ بہت ہی اجمالی سا ہم کو رکھنا پڑتا ہے، بہت تفصیل اس کے تذکروں میں ہوتی ہے، اور اس کو اجمال سے پیش کرنا تاکہ سامعین کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے۔ جیسے کہتے ہیں something is better than nothing، یہ ایک مجبوری کی سبب سے کبھی بہت اجمالی تذکرہ بھی بندوں کو فائدہ دیتا ہے، نہ ہونے سے تو کچھ ہونا ہی بہتر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ آپ سرزمین ہند میں جو تشریف لائے ہیں یہ قریب قریب سلطان محمود غزنوی کے دور کے متصل بعد آپ کی تشریف آوری سرزمین لاہور میں ہوئی۔ افغانستان کی دھرتی سے آپ تشریف لائے، غزنی آپ کے شہر کا نام ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کبھی غزنوی، کبھی حجویری، کبھی جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نظریہ غزنی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس دھرتی کا مشہور شہر ہے۔ آگے پھر اس کے جو مشہور علاقے ہیں اس میں ایک حجویر ہے اور ایک جلاب ہے۔ خود داتا صاحب نے بھی اپنے نام کے ساتھ حجویری ثم الجلابی، کہ پہلے میں حجویری ہوں، اس کے بعد پھر میں جلابی۔ ہو سکتا ہے کبھی شہر کے ایک خطے میں بندہ رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کسی وجہ سے دوسرے خطے میں منتقل ہو جاتا ہے، یا بچپن کسی اور علاقے میں گزرتا ہے، جوانی کسی اور علاقے میں گزر جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں نام ہی آپ کے نسبت کے اعتبار سے آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ نسب کے اعتبار سے
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے ہیں سید الشہداء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. والد کی طرف سے اور ماں کی طرف سے یہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسل سے، اللہ سبحان اللہ. اس اعتبار سے حسنی حسین، اس کو ہمارے عرف میں نجیب الطرف ہیں، اس کے لیے لقب استعمال کرتے ہیں نجیب الطرف ہیں. یہ نجیب جو ہے یہ نجابت سے، نجابت جو ہے نا یہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضد کی وجہ سے ہوتی ہے. پہلے ضد کو معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. رسالت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی فارسی میں بھی مستعمل، اس کا معنی ہوتا ہے کمین بھی، کمینہ پن، کہ فلاں بندہ بڑا رذیل ہے، کمینہ آدمی، اس کے جو خصائل ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اس کی جو عادات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. تو ایک بندے کی وجہ سے کبھی اس کا پورا خاندان ہی اس کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے خدا 5 انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن و زن است، نہ ہر مرد و مرد. یہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں مولانا روم کا ہے یا کسی اور کا ہے. کہتے خدا 5 انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن و زن است، نہ ہر مرد و مرد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انگلیاں ہاتھ میں برابر نہیں کی، اور ہر عورت نہیں ہوتی نہ، کچھ عورت کے نام پر داغ بھی ہوتے ہیں، تو نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے. کچھ ویسے سراپے میں مرد ہوتے ہیں، ہڈیوں کا گوشت پوست کا ڈھانچہ ہوتے ہیں، لیکن انسانوں والی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ کسی خاندان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کی وجہ سے کسی کی خوبیاں اچھی ہوں تو پورا خاندان اس کی اچھائی کی وجہ سے نیک نامی پا جاتا ہے. کبھی کہتے بھائی فلاں بندہ، اس کا نام آئے تو بندے کی طبیعت میں ایک محبت کا پہلو آ جاتا ہے کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے. آپ اس کے خاندان کے بندے ہو یا اس کے علاقے کے بندے ہو، لوگ آپ کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، کھانا کھاؤ. کیوں؟ یہ کھڑی کیوں نہ، یہ محمد بخش کی دھرتی، بندوں کا دل ادھر جھک جائے. مجھے یاد ہے میں جس میں ادارے میں حفظ کرتا تھا، اس وقت اس علاقے میں ایک بارات ہے، تو اس بارات میں ایک بندہ ایسا تھا جس کے بارے میں وہ سیف الملوک پڑھتا تھا. تو زور کی نماز میں ہمارے استاد صاحب بیٹھے، ہمیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کلاس، کیونکہ میں بھی کچھ پڑھوں گا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھے آپ. انہوں نے کہا کہ میں کھڑی شریف کروں. ہماری مسجد کے جتنے بندے تھے وہ سب اس کو دیکھنے آئے تھے کہ میاں صاحب کے گاؤں کا بندہ. پتہ چلا بھائی جہاں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نا. پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے آپ سے ایک غالب کا ایک شعر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں ہر ایک مکان کو مکی سے ہے، مجنو جو مر گیا تو جنگل اداس ہے. پھر اس پر میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں بھی چھوڑی تھی، یاد آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اب مدینہ المنورہ ہے، دیواریں تو سارے شہر میں ہوتی ہیں، پہاڑ بھی مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، یہ کھجوریں بھی ہوتی ہیں، بلڈنگیں بھی ہوتی ہیں، مساجد بھی ہوتی ہیں، بندے بھی چلتے پھرتے، کاروبار بھی ہوتا ہے. لیکن وہ شہر اور ہیں یہاں خدا کا محبوب جل رہا، اس کی بنیاد پر پھر مناسبت ہوتی. وہ مدینے سے آئے، پچھلے دنوں مجھے ایک مولانا صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس، بڑے استاد بڑے، تو انہوں نے مجھے خوشبو کا تحفہ دیا. داخل ہوتے ہی نا بڑی اچھی خوشبو سب لگا رکھی تھی. میں نے تھوڑی سی تعریف کر دی، جیب میں ہاتھ ڈالنے کا، کہتے میں نے
مدینہ شریف سے آپ کے لیے خریدی تھی 2 رکعت. یہ اب معلوم ہوا کہ وہاں سے جو کھجوریں آتی ہیں، وہاں سے جو خوشبو آتی ہے، وہاں جو کپڑا آتا ہے، یہ گھڑیاں تو ویسے بنتی کسی اور مقام پر، تو جب اس شہر سے آ جاتی ہیں تو پھر ہمارے لیے اور بابت ہے. میں نے آپ کو یہ بھی سنایا تھا کہ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے، وقت اس میں بیت جاتا ہے بات کرتے کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے شہر کی، بندوں کے ہاں بھی بندے رہ گئی، اللہ کے ہاں بھی موجود ہے. قسم اٹھائی ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس شہر کی قسم ہے. کس شہر کی؟ مکہ کی یا مدینہ کی؟ شہر تو 2 ہے، شہر کس کون سی قسم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک سرکار مکے میں تھے اس وقت تک مکے کی قسم ہے، جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے پھر مدینہ کی قسم. معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے، جو چیز اس سے منسوب ہوگی وہ مقرب ہو جائے کہ اس کا مرتبہ ہوگا. تو بعض لوگ جو ہیں یہ ان کی وجہ سے پھر خاندان کبھی اس کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے، بدنام ہو جاتی ہے. کبھی ایک بندے کا فعل ہوتا ہے پورا علاقہ بدنام ہو جاتا ہے. حالانکہ نیک و بد تو سارے لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ رذالت کمینگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے نجابت، یہ خاندانی شرافت کے لیے. یہ زور کی سنتے ہیں جو ہے نا، اس کا ٹائم ہم دیں گے. نیا بندہ ہو تو اس کو معلوم نہیں ہے، ماشاءاللہ پورا ٹائم وقت دیتے ہیں. تو نیا بندہ آتا ہے نا، اس کو ذرا معلوم ہے. ہمارے ہاں جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے سنتوں کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہماری تقریب میں اگر آپ نماز نیتیں گے تو آپ کی نماز میں خلل ہوگا. تو ہم تو تقریب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ نماز کے لیے بھی محفل سجی نہیں ہے. جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز میں خلل آئے. تو مجھے گناہ تب ہوگا جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں میں تقریر شروع کروں. تو اگر میری تقریر میں وہ نماز پڑھیں گے تو جو خلل آئے گا اس کا معاملہ انہی پر پڑے گا. یہ ذرا تربیت کا پہلو ہوتا ہے، درمیان میں یہ بیان کرنا پڑ جاتا ہے، غصہ نہ فرمائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے زوال کے وقت میں نماز شروع کرتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے نا، تھوڑا سا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے نا بات کی طرف. ماشاءاللہ اتنا تو علم ہونا چاہیے نا کہ نماز کب پڑھنی جائز ہے، کب پڑھنی جائز نہیں. ماشاءاللہ قضا یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس میں تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی. میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، سید صاحب پڑھیں، پیر صاحب پڑھیں، مفتی صاحب پڑھیں، چودھری صاحب پڑھیں، راجہ صاحب، چھٹی یعنی وہ غلط ہے، وہ ثواب نہیں ہوگا. الٹا آپ کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا. میں زیادہ لفظ تو نہیں کہتا. تو یہ اتنا تھوڑا تھوڑا حال معلوم ہونا چاہیے. یہ اس کے لیے علم ضروری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ علم یہ اللہ کی صفت ہے. داتا گنج بخش الحجویری جن کا تذکرہ چھیڑنے لگے ہیں نا، فرماتے ہیں میں نے 30 برس مجاہدہ کیا، لیکن جو سب سے مشکل بات میں نے پائی ہے وہ علم حاصل کرنا. اس میں بڑا لطیف کلام ہے ان کا، وہ کبھی پڑھے آپ کا رونگٹا کھڑا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جاہل آدمی دوزخ میں خیمہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے ادھر بسیرا کرنا آسان سمجھتا ہے، 2 باتیں علم کی پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. یہ آپ نے سارا لایا، کبھی جھانک کے دیکھیں نا، ہمارے اوپر بھی یہ مصیبت پڑی ہے. بڑے بڑے کام کو ہو رہا کر دیں گے، 2-4 چیزیں یاد کرنی ہے، علم کی خاص طور پہ وہ نہیں کرتا. سیکھنا ہے نا، اموخت نہیں، اس کا کوئی شعبہ ہی نہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو پول کے اوپر سے 1000 بار چکر لگانا پڑے نا، آسان ہے. یہ قرآن پاک کی آیت یاد کرنا مشکل ہے. اس کے یہ علم سے یہ شیطان ہے نا، وہ جی چراتا بندے، انسانی نفس ہے وہ جی چراتا بندے. بہرحال میں جو بات عرض کرتا تھا، یہ رذالت، رذیل، اس کے مقابلے میں آتا ہے شریف. یہ نجیب الطرفین، یہ طرف کنارہ، ایک کنارہ دوسرا کنارہ، طرف طرفین، طرف طرفان، یہ عربی میں اس کے قاعدے ہیں. تو یہ جب یہ حالت نسبی جرری میں ہو نا، یہ یا کے ساتھ پڑھتا ہے طرفین. رفی میں ہو پھر الف نون کے ساتھ پڑھتا ہے طرفان. تو یہاں جو ہے نا مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے جرری آتی ہے.
نجیب الطرفین، خاندان کے دونوں کنارے انتہائی عظمت والے، انتہائی شرافت میں ڈوبے ہوئے، کہ ایک کنارہ اس کی انتہا امام حسین پہ ہوتی ہے، دوسرے کنارے کی انتہا امام حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، داتا صاحب زندہ باد۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 8 واسطوں کے بعد، درمیان میں صرف 8 نسلیں گزرتی ہیں، 8 باپ امام حسن سے خاندان میں، 9 واسطوں کے بعد حضرت علی شیر خدا سے مل جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے بھی کیسا اس خون کا خمیر کتنی پاکیزہ مٹی سے، کیسا اللہ نے مرتبہ دیا ہے، جن کی انتہا سرکار کی بیٹی کو، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ سب اپنے باپ سے پکارے جائیں گے لیکن فاطمہ کے بیٹے میرے نام سے پکارے جائیں گے۔ اور پھر باپ بھی حضور مولا علی شیر خدا، ان کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، کیا شان اللہ نے دے رکھا ہے، کیا پاکیزگی دے رکھی ہے۔ ان کے لیے سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ 8 واسطوں کے بعد حضرت امام حسن سے ملے، 9 واسطوں کے بعد حضرت علی شیر خدا سے ملے۔ مشہور روایات کے مطابق آپ کی جو پیدائش ہے، صحیح تو نہیں معلوم ہے جس کو حرف آخر کہہ سکے کیونکہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، تو 401 کے قریب یہ زمانہ ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ مثال کی تاریخ جو ہے نا وہ حتمی اعتبار سے 465 ہے، آپ سے ابھی 1000 سال کے قریب آپ کا زمانہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے سرزمین ہندوستان میں بڑے اولیاء کاملین میں آپ آئے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، والد کا نام عثمان ہے۔ اب معلوم ہوا کہ سیدوں کے ہاں بھی عثمان نام رکھنے کی عادت پہلے سے چلی آتی ہے، کیونکہ یہ عثمان غنی جس کا نام مشہور ہوا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جن کو سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں عطا فرمائی، اس کی وجہ سے وہ زمانے میں ذوالنورین کے نام سے بنا، 2 نوروں والا، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور۔ تو پھر دادا صاحب کی مناسبت سے یہ بات کہہ دوں کہ پھر اعلیٰ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں، سبحان اللہ کہو، کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ معلوم ہوا کہ تیری نسل میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہو وہ بھی نور والا ہے، داتا حجویری ہو وہ بھی نور، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو وہ بھی نور۔ ان ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبب کیا ہے کہ اس گھرانے میں حسن، اس گھرانے میں حسین، اس گھرانے میں امام زین العابدین چل رہا ہے، اس گھرانے کی ماں فاطمہ الزہرا، خود اس کے سربراہ سرکار دو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ کے جو والدین ہیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ عثمان آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام بھی علی، یعنی اپنے جد اعلیٰ کے مناسبت کی وجہ سے ان کے نام یہ رکھے گئے، مسلسل علی 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 علی۔ کسی وقت اس پر بھی بات کریں گے تو جو یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے، اتنے بڑے خاندان سے آپ آئے ہیں، آپ کے والد کا بہت اونچا مرتبہ ہے، اولیاء کاملین کے پیر ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کی امی جان کا بھی بہت اونچا مرتبہ ہے۔ پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیا، قریب جو ہر خرمن علم ہے نا اس سے خوشہ چنا ہے، لے آئے۔ کوئی باغ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ محنت نہ کی ہو چیزیں لینے کے لیے۔ 3000 استادوں سے اکتساب فیض کیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے نا، 3000 استادوں سے پڑھا ہے، خود اتنے والد کے بیٹے ہیں، اتنی ماں پڑھی ہوئی ہے،
پھر اتنا بڑا سید ہے، 3000 استادوں کی خدمت، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر. یہ دنیاوی مقصد نہیں تھا، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کی خدمت. 3000 اساتذہ سے اکتساب و فیض فرمایا. اور جس پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے پھر آپ نے، وہ سلسلہ عالیہ جنیدیہ میں آیا. یہ جنیدی سلسلہ اور تیفوری سلسلہ ان زمانوں میں بہت اونچے درجے پر تھا. بعد میں پھر ان کے نام تھوڑے کسی اور سبب سے جو اللہ کا کرم ہوا ہے پھر اور نام سمجھ گیا. جنیدی حضرت جنید بغدادی کے ماننے والوں میں. تو یہ تیفوری سلسلہ دوسرا ہے، وہ با یزید بستامی ان کے نام سے منسوب ہے. داتا گنج بخش الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پیر کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اوتاد کے اور اخیار کے استاد اور ان کے امام تھے. میرا پیر کہتے ہیں بہت اونچے مرتبے کی ہستی. یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی میں ان کو وضو کروا رہا ہوتا تھا، میرے دل میں خیال آتا کہ ہم تو آزاد پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمیں کیسے یہ ان لوگوں کی خدمت پہ لگا دیا. تو کہتے ہیں میرا پیر میرے دل کی بات سے آگاہ ہو گیا اور فرماتے تھے کہ یہ بات سوچنا چھوڑ دے، اللہ نے خدمت میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. داتا گنج بخش الحجویری کے کبھی کلام پڑھے نا بندہ سیدھا ہو جاتا. یہ کتاب بندے کو پھر صحیح بات ہے کہ جس کا قبلہ درست نہ ہونا اس کا قبلہ درست کر دیتا ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی ایک بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں جو سلسلہ چشتیہ میں جن کا بہت اونچا نام ہے. جو خاص جو بندے نے ان کو پڑھا ان کو معلوم ہے کہ کیا ہستی ہے. اور وہ بھی سید ہیں، سید ہیں وہ بھی. خواجہ نظام الدین محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید، اور انہی سے پھر آپ کا سلسلہ آگے سلسلہ نظامیہ چلا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سلسلے یہ کوئی طویل گنڈے بیچنے کے دھندے نہیں ہوتے. سمجھے کوئی ایسے پیری مریدی کوئی یہ دھندا ہوتا ہے یا بندوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے کا دھندا ہوتا ہے یا جو ہاڑی سونی لینے کا دھندا ہوتا ہے. یہ وہ شعبہ نہیں. بہت اچھا. یہ کوئی یہ سمجھتا سمجھے کہ یہ کوئی عام سے شعبے ہیں، یہ اللہ سے ملانے والے شعبے ہیں. یہ گنبد خضرا کے مکی سے رشتہ قائم کروا دینے والے شعبے ہیں. آج بھی اسی طرح ہی ان کا فیض چلتا ہے. وہ بندہ سمجھے بھائی نہیں ہوتا ہے، آ کے دیکھے تو یہ ایک ہی دن میں کبھی ملا دیتے ہیں. کبھی زمینیں بنجر بھی ہوتی ہیں، کبھی لکڑیاں گیلی بھی ہوتی ہیں. یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس میں اپنا قصور سمجھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبلیغ میں کتنا وقت لگا. جو آپ کا 13 برس کا زمانہ مکہ کی سرزمین پہ ہے، اس میں کتنے بندے مسلمان ہوئے تھے بولیے. حضرت نوح علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، یعنی وہ اول العزم ہستیوں میں سے 1,24,000 کے قریب نبی ہیں یا کم و بیش ایسے. ان میں سے جن کا مرتبہ بہت اونچا ہے وہ 313 ہے یا 315 ہے یا 316 ہے. یہ 3 اقوال ملتے ہیں. ان 313 یا 14 یا 16 میں سے پھر 5 ہیں جو سب سے افضل ہیں. ان 5 میں جو سب سے افضل ہے وہ ہمارے آقا ہے. اور یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے، میں 5 میں سے میں افضل ہوں. اور نسل انسانی میں 5 افضل ہیں، میں ان میں سے افضل ہوں. یہ سرکار کا فرمان ہے اپنا، اس لیے اس کو تسلیم کرنا یہی اہل حق کا نظریہ ہے. تو ان 5 میں سے ایک نوح علیہ السلام. اس لیے میں نے لفظ بولا کہ نبیوں کے سردار ہیں. 950 برس تبلیغ کا زمانہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو 950 سال اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا نائب تبلیغ کرتا رہے تو کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 100 کی تعداد بھی پوری نہیں ہوئی. تب کو بتائیے کہ بھائی نبی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ آج کل کے پیروں کو اگر کوئی بندہ پرکھنا چاہے، پہلے ویسے پیری خود بھی سمجھنی چاہیے، کوئی دھوکہ بازی فراڈ کے بندے کو پیر بھی سمجھ لینا ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سے کوئی جاہل بندہ پیری کے قابل نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جتنا جاہل ہوگا اتنا پیر ہو سکتا ہے.
جس کو قرآن بھی نہیں آتا اوپر سے دیکھ کے پڑھتا، جو قرآن کا مفہوم نہیں سمجھتا ہے، جو وضو نہ جانے، نمازیں نہ جانے، حج نہ جانے، زکوٰۃ نہ جانے، وقت نہ پہچانے، کوئی دماغ کی کوئی بات کرو. یہ اسلام کوئی جاہلوں کا دین نہیں. قرآن جگہ جگہ کا عقل نہیں، سمجھتا نہیں، تدبر نہیں کرتا، دیکھتا نہیں کیا ہے. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے. جو سچا پیر ہوگا کہ پیری کی شرائط پوری، پھر آپ ہاتھ دے کے دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے. پھر وہ پہلی دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے نیا کنارہ چل جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ زمینیں ذرا تھوڑی بنجر ہو جائے، لیکن نیت میں خلوص ہونا تو پھر جھولی خالی ملے. پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے کہا تھا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت بنا لے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. پھر فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہ، جو کسی قوم کی تعداد بڑھانے میں عمل دخل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ سرکار کا فرمان ہے لا یشکا بہم جلیسہم، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی قوم ایسی ہے ان کے ساتھ اپنی غرض سے بھی بیٹھے نا، ان کے ساتھ بیٹھے، غرض اپنی ہو کسی وجہ سے تو رب فرماتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اب بدبخت نہیں رہ سکتا ہے، اس کو بھی کچھ بولے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. داتا گنج بخش ہوئی، بہت وقت ہو گیا مجھ سے، انہی لفظوں پر ختم کرتا ہوں.